خود رب لم یزل نے یہ ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، یہ پیدا کرنا تو بہت پہلے کی بات ہے، پھر جب دینے کا ارادہ کیا یہ امانت، کیونکہ ایک امانت تھی یہ اللہ کے پاس محفوظ تھی، تو اس امانت کو کسی کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی مخلوقات تھی ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو یہ امانت دینے کا فیصلہ کیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمانوں پر یہ امانت پیش کی، یہ میری امانت ہے، میں کسی کو یہ سونپنا چاہتا ہوں، کسی کو سپرد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ یہ میری امانت قبول کریں گے؟ فابینا، وہ انکار کر گیا۔ وعلی اہل السماوات، یہ جملہ تفسیر میں ہے، اس آیت کی تفسیر میں، وعلی اہل السماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے اہلیان آسمان کو، یعنی حضرت جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، جو اولو العزم اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، ان کو مخاطب کیا کہ آپ کو میں یہ امانت دینے والا ہوں، میری اس امانت کو آپ قبول کریں گے؟ فابینا، وہ بھی انکار کر دیا۔ وہ ایک اشکال ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کا میں ذکر کروں گا۔ جب آسمان بھی انکار کر گئے، اہل آسمان بھی انکار کر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی اور فرمایا والارض، پھر زمین پر اس کو پیش کیا، فابینا، زمین بھی انکار کر گئی۔ جب زمین انکار کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے گویا پہاڑیوں کی چوٹیوں کی طرف نگاہ دوڑائی جو بلند و بالا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجبال، او پہاڑوں، میں تمہیں یہ امانت دینے والا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا زمین بڑی امانت دار ہے، ایک دانہ ڈالو پورا سال اس میں پڑا رہتا ہے، ضائع نہیں کرتی، سال کے بعد جب اس کا موسم آتا ہے تو وہ دانہ بیج اگ جاتا ہے، اسے ضائع نہیں کرتی، وہ بڑی امانت دار ہے، لیکن انکار کر گئی ہے۔ تم بڑے مضبوط ہو، تمہارے سینے بڑے چوڑے ہیں، تمہارے اندر بڑی طاقت پاور ہے، اس زمین کو تم نے تھاما ہوا ہے، یہ میری امانت ہے، اس کو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، میری اس امانت کو قبول کرو گے؟ وہ بھی انکار کرا گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آسمانوں نے بھی نافرمانی کر دی؟ انکار کرنے سے مطلب یہ نہ نافرمانی کر دی۔ جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، یہ بڑے اللہ تعالیٰ کی اولو العزم فرشتے اور قلب جھپکنے کے برابر بھی یہ نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی انکار کر کے یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی نافرمانی کر کے پھر زمین اور پھر یہ پہاڑ اس طرح بلند و بالا، یہ بھی سارے انکار کر کے گویا انہوں نے بھی نافرمانی کر دی؟ نہیں، فابینا، انکار تو انہوں نے ضرور کیا ہے، لیکن انکار کرنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی ہے۔ اللہ نے فرمایا نافرمانی نہیں کی انہوں نے، خود اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جملہ آقا ارشاد فرما دیا فابینا ان یحملنھا، انہوں نے نافرمانی کی وجہ سے نہیں اس کو نامنظور کیا، اشفق منھا، بلکہ یہ امانت کو سنبھالنے کے خوف سے ڈر گئے اور میری بارگاہ میں اس جو انکساری کا سپاس بن کے یہ عرض کرنے لگے مولا ہم اس اہل نہیں کہ ہم تیری امانت کو سنبھال سکیں، سبحان اللہ، ہم میں اتنی اہلیت نہیں کہ ہم اس امانت کو سنبھال سکیں۔
وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اچھا یہاں ایک بڑا خاص جملہ ہے علامہ صاحب، اللہ نے ادھر نہیں فرمایا کہ میں نے انسان کے اوپر اس کو پیش کیا ہے، یہ تو فرمایا آپ نے کہ آسمان پر پیش کیا، اہل آسمان پر پیش کیا، پھر زمین پر پیش کیا، پھر پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے انسان پر پیش کیا ہے. بس یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے انسان کو اس کا اہل پایا. تو پھر انسان نے دامن پھیلا دیا نا. وہ انسان کون تھا؟ وہ انسان جو اول العزم رسل، اول العزم بشر، پھر آپ نے دامن پھیلا دیا. جب انسان نے دامن پھیلایا تو اللہ نے فرمایا، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر یہ ہاتھ کر ہی دیتے نا پہاڑ کی، ہم ٹھیک ہے ہماری چھاتیاں بڑی چوڑی ہیں، مضبوط ہے، ہم بڑی طاقت کی حامل ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ہاتھ کر بھی دیتے اور ہم ان کو یہ قرآن دے بھی دیتے تو یہ قرآن کی خشیت سے ریزہ ہو جاتے، یہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے انسان کو اس کا اہل پایا. ساتھ ہی کیا فرمایا انه کان ظلوما جہولا. یہ بڑے خاص جملے ہیں. ان کا عرفی مطلب کیا ہے؟ یہ ظالم بھی ہے اور یہ جاہل بھی ہے. یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے. اچھا بڑی عجیب بات ہے، ایک تو امانت سنبھالی، دوسرا ظالم بھی کہلوایا، جاہل بھی کہلوایا. اور کسی نے یہاں خوب جملہ کہا یہ درد تم نے دیا ہے. تو کوئی بات نہیں، ہم نے تو جولی پھیلائی نا. ہم نے کہا کہ ہم اس امانت کو سنبھالیں گے، تو تو نے جواب یہ دیا کہ تو ظالم بھی ہے، تو جاہل بھی ہے. یہ امانت تم نے پیش کی آسمانوں پر، اہلیان آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، لیکن خود فرمایا کہ اس کا اہل ہم نے پایا انسان کو، خود ہی فرما دیا یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. تو یہ درد تم نے دیا ہے، تو کوئی بات نہیں. محبت سے کہو سبحان اللہ. چلو جی نہیں سمجھ آئی ہو تو بولو نا. یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی وفا کا صلہ ہے، تو کوئی بات نہیں. یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں. یہی بہت ہے، یہی بہت ہے کہ تم سامنے ہو میرے. یہی بہت ہے کہ تم سامنے ہو میرے. سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں. یا اللہ تو نے کہا نا ظالم، تو نے کہا نا جاہل. اچھا اب میں سمجھا دوں آپ کو یہ ظالم کا مطلب کیا ہے، جاہل کا مطلب کیا ہے. جو ہم لیتے ہیں وہ نہیں ہے. ظالم کا مطلب ہے حد سے بڑھنے والا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی طاقت سے بڑے کام کو اپنے ذمہ لے لینے والا. اور یہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کا خاصہ ہے. انسان میں طاقت تھوڑی ہوتی ہے، بڑے کام کو جفا ڈال لیتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے نا. ایک بندہ 20 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو اس کو 30 کلو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 30 کلو اٹھائیں گے، چھوڑیں گے نہیں. ہم حد سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ اس کی خصیت میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ حد سے بڑھنے والا ہے. جاہل ہے مطلب کیا اس کا؟ انجام سے بے خبر ہے. اس کو انجام کا پتہ نہیں کہ 10 کلو اٹھانے کی مجھے ہمت ہے تو میں 20 کلو اٹھاؤں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، اور یہ دیکھتے نا آپ لوگ انجام یہی ہے نا. پھر اللہ نے فرمایا اس کو انجام کی خبر نہیں ہے، حد سے بننے والا انجام سے بے خبر ہے. اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟